الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کے اندر یہ دستور ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کسی چیز کو بناتا ہے، کوئی کمپنی کوئی چیز ایجاد کرتی ہے، تو اس چیز کے ایجاد کرنے کے ساتھ اس چیز کا طریقہ استعمال بھی بتایا جاتا ہے. کمپنی نے فریج بنائی، واشنگ مشین بنائی، اور آج کل ہر کوئی موبائل لیتا ہے. جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب آپ کو ملتی ہے جس میں اس چیز کا طریقہ استعمال درج ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک نئی چیز گھر پر لاتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں تو ہم وہ بک پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے. جیسے جیسے وہاں لکھا ہوتا ہے ویسے استعمال کرتے تو فائدہ ہوتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے اور ہر عقل مند آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے. ہر عقل مند آدمی. کوئی آ کر آپ کو یہ نہیں بتاتا یا تم بک چھوڑ میں تو یہ بتاتا ہوں، کہا نہیں، جو اس میں لکھا ہوگا ویسے استعمال کریں گے ورنہ چیز خراب ہو سکتی ہے. ہوتا ہے ایسا. ہم کسی دوسرے آدمی کو اختیار نہیں دیتے کہ تم ہمیں بتاؤ اس چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس نے یہ چیز بنائی ہے، جس کمپنی نے یہ چیز ایجاد کی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا مٹیریل کیا ہے، اس کے اندر استعمال کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے. وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ اچھے انداز میں بتائیں گے کہ ہم نے اس چیز کو کس انداز میں استعمال کرنا ہے، لہذا ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی استعمال کریں گے. اس لیے ہر کوئی ایسے استعمال کرتا ہے. مثلا فریج ہے، ایک موٹی سی مثال ہے. کوئی آدمی فریج چولہے کے پاس نہیں رکھتا کہ چولہا جلایا ہوا ہے ساتھ فریج رکھ دی، کہ نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ وہ کتاب کے مطابق بتایا گیا اس کو گرم چیز کے پاس نہیں رکھنا. فریج کا مقصد ہے ٹھنڈک دینا. اس کو تھوڑا دور رکھیں گے، ایسی جگہ رکھیں گے، دیوار سے تھوڑا اتنا فاصلہ رکھیں، دائیں بائیں اس کے ہوا کا آنا جانا رہے تاکہ فریج ٹھیک کام کرے. واشنگ مشین ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا. یہ دنیا کے اندر دستور ہے. لیکن عجیب المیہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان دنیا میں صبح و شام کیسے گزارے، میں اور آپ اپنی زندگی کو کیسے دنیا کے اندر چلائیں، میں کیا پہنوں کیا نہ پہنوں، میں اپنی صبح سے شام تک زندگی گزارنے کا طریقہ کیا اختیار کروں، میں اپنی شادی کیسے کروں، میں اپنی غمی کیسے کروں، میرا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا کیسے ہونا چاہیے. دنیا کے لوگ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یوں کرو،
ایک ہمیں فیشن دیا جاتا ہے، ایک ہمیں تہذیب دی جاتی ہے، ایک ہمیں کلچر دیا جاتا ہے کہ تم یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، اور انسان ہے کہ وہ ان کلچروں کو اپنانے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس انسان کا پیدا کرنے والے ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ بنانے والے، اللہ پیدا کرنے والے، اللہ اس انسان کو جانتے ہیں، اس کو کیوں پیدا کیا، اس کے دنیا میں جانے کا مقصد کیا تھا. تو پھر ہر انسان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہیں ہمیں بتانے کا اختیار نہیں، تم نہ بتاؤ کہ ہم کیسے زندگی گزارے، ہمیں اگر بتانے کا حق ہے تو صرف اللہ اور اس کے پیغمبر حضرات انبیاء علیہ السلام کو ہے. تو ہمیں بتائیں کیسے زندگی گزارنی، کیونکہ یہ انسان کی جو مشین ہے یہ اللہ نے بنائی، دنیا اس کی مثال سے عاجز ہے. ابھی تو ڈاکٹر اور سائنسدان اس کے اندر بہت ساری چیزوں تک پہنچے ہی نہیں کہ رب نے کیسی مشین بنا دی، اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا صبح و شام کیسے ہونا چاہیے، اس نے دنیا میں رہنا کیسے ہے، اس کا طریقہ صرف بتانے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. اگر آپ کا جسم آپ کی مرضی تھی تو دنیا میں اپنی مرضی سے پیدا ہو جاتے نا. دنیا میں کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا. چلو مرضی سے پیدا نہیں ہو سکے، مرضی سے مر جاؤ، مر بھی نہیں سکتا. نہ مرضی سے آ سکتے نہ مرضی سے جا سکتے. تو جب مرضی ہے ہی نہیں اپنی تو پھر اسی کے مطابق زندگی گزارو، جس کی مرضی سے آئے جس کی مرضی سے جاؤ گے. پھر ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کہنا ہماری مرضی، ذرا صحت کا کوئی تار ہل جائے، انسان کی زندگی میں کچھ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے، کوئی طبیعت خراب ہو جائے تو پھر ذرا اپنی صحت کو تندرست کر کے دکھاؤ. ذرا آنکھوں کی بینائی تھوڑی کم ہو جائے، بینائی واپس لا کر دکھاؤ. اگر تمہاری مرضی چلتی ہے، اگر جسم کے اندر کوئی چیز خراب ہو جائے ذرا اس چیز کو ٹھیک کر کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا تمہاری مرضی چلتی ہے کہ نہیں چلتی. لیکن دنیا میں بتا رہی تمہاری مرضی، کیسی مرضی؟ انسان اپنی مرضی کیسے چلا سکتا ہے؟ جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ یورپ کی باتوں میں آ جائے، انگریز کی بات میں آ جائے، سوشل میڈیا کی باتوں میں آ جائے، گوگل کی باتوں میں آ جائے، شیطان کی باتوں میں آ جائے، وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. میں نے انسانوں کو یہ نعمت دی، آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت، آسمان، زمین، پانی، نہ جانے کن کن نعمتوں سے نوازا. حکیم الامت حضرت عامر رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا، ایک وہ انسان جو اسلام کے مطابق زندگی گزار نہیں رہا تھا، جس کے دماغ کے اوپر یورپ کا اندھیرا آ چکا تھا، ظلمت آ چکی تھی، انگریز کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، انگریز مشینی دور کا ہے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا پانی ہم دنیا میں اتارنے والے یا تم لانے والے، اگر ہم پانی لے کر چلے جائیں تو دنیا میں پانی لے کر آؤ. اس نے کہا ہم پانی لے آئیں گے، ہم بورنگ کریں گے، ہم اپنی مشینری لگائیں گے، زمین کے اندر بورنگ کر کر زمین سے پانی نکال لائیں گے. یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ یہ کون سی بات کہتی ہے؟ آج کے انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ذرا کان کھول کر سن لینا چاہیے. یہ انسان سمجھتا ہے مشینری دور ہے، دنیا میں بتاتی ہے تم یوں یوں کر لو، یوں اچھی ہو جائے گی زندگی. اس نے بھی یہی کہا کہ ہم مشین لگائیں گے، ہم بورنگ کریں گے اور زمین سے پانی لے کر آ جائیں گے. جب رات کو سویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ظالم تو کہتا ہے کہ زمین سے پانی لے کر نکال لوں گا، اگر اللہ پانی لے کر چلے جائے ہم تیری آنکھ کا پانی لے کر جا رہے ہیں، اگر طاقت ہے تو اس کو واپس لا کر دے. صبح اٹھا تھا اندھا تھا، کون سی مرضی چلتی، کس کی مرضی چلتی؟ ذرا چلا کے دکھاؤ ہم اپنی مرضی. خدا نہ خاصا گردے فیل ہو جائے، لاؤ اپنا گردہ ٹھیک کر کے دکھاؤ. ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے، جب تک رب کا حکم نہیں ہوتا کسی کو صحت نہیں ملتی. یہ صحت کی تھوڑی سی نعمت یہ نہیں ملتی. باقی جسم کہاں سے لاؤ گے؟ کہنا جسم ہمارا ہے، ہمارا کہاں سے؟ اللہ کی امانت ہے، رب نے ہمیں امانت دی. نہ میں مالک اپنے جسم کا، نہ آپ مالک، یہ تو اللہ نے ہمیں امانت دی کہ میری امانت ہے، تم میری امانت کو ویسے استعمال کرو جیسے میں نے تمہیں کہا ہے. دنیا کہتی ہے کسی نے ہمارے پاس امانت رکھوائی، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کیا؟ کہ جی میری امانت ہے ذرا سنبھال کے رکھنا، چھپا کر رکھتے ہیں، گھر والوں کو سے بھی چھپا کے رکھتے ہیں، کوئی استعمال نہ کرے، جیسی امانت دی ویسی ہی واپس کرتے ہیں. اور اگر کوئی اس امانت کو استعمال کر لے کہتے اس نے امانت میں خیانت کی ہے، امانت کے اندر اس نے خیانت کر کے اس نے گڑبڑ کی ہے. اللہ نے امانت جسم دی، اللہ نے امانت آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، پورا جسم امانت دی. اب حق یہ ہے جس نے امانت دی ہے اس سے پوچھو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، حق اسی کو بتانے کا. اس لیے میں اپنی بات یہ عرض کر رہا تھا، پہلی بات یہ عرض کی کہ دنیا والوں کو بتانے کا حق نہیں ہے،
یورپ نہ بتائے ہمیں، انگریز نہ بتائے، آج تو دنیا کے اندر بتایا جاتا ہے نا، وہ جی یہ بندہ ترقی یافتہ، یہ بندہ اس نے دنیا کے اندر کمایا اور کمانے کے طریقے اس کو آتے ہیں، اس نے 10 باتیں لکھی، جو ان 10 باتوں کو لے لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی باتیں ہمارے دماغوں میں ٹھونس دی جاتی ہے۔ ایک کاروباری آدمی، ایک بزنس مین آدمی، اس کے لیے پڑھنا ضروری قرار دے دیا جاتا ہے۔ MBA پڑھتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے تم نے کیسے کرنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے، کیسے کمانے کے طریقے آنے چاہیے، دنیا بتاتی ہے اس کو۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اتنا یقین ہے ہمارا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کے سنہری اصول عطا فرمائے، اگر آج ہم اپنی زندگی کے لے کر آ جائیں، خدا کی قسم دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی ہماری قیمتی بنے گی، کس نے کا نہیں بنے گی۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کر کے دکھایا، ایک ایک چیز میں تاثیر رکھی ہے۔ دنیا کے اندر مختلف چیزوں میں تاثیر ہے، برف کی تاثیر ہے، برف کی تاثیر ہے وہ ٹھنڈا کرتی ہے، یہ نہیں کرتی۔ آگ کی تاثیر ہے، آگ جلا دیتی ہے۔ چھری کی تاثیر ہے، چھری کاٹ دیتی ہے۔ صدیاں گزر گئی، صدیاں، برف کی تاثیر آج تک بدلی، آگ کی تاثیر آج تک بدلی، چھری کی تاثیر آج تک بدلی، کسی بھی چیز کی تاثیر بدلی ہو، دنیا نہیں کہتی۔ کوئی آج آ کر کہے جی آج چونکہ ہم ترقی یافتہ دور کے اندر آ چکے، آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہاں ہم ترقی یافتہ دور میں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ نعوذ باللہ، ہم جو چل رہے ہیں وہ غلط چل رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ زمانے کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہے، نعوذ باللہ غلط چلتے رہے آج تک، انہوں نے زندگیاں غلط گزار دی، نعوذ باللہ۔ کہ جی آج تو ترقی ہو گئی ہے، لہذا آج سے یہ ہوگا کہ برف ٹھنڈا نہیں کرے گی، برف آج کے بعد گرم کرے گی۔ تو کہہ سکتا ہے، جو کہے گا کہے گا بے وقوف انسان ہے تم۔ برف کی تاثیر ٹھنڈا کرنا ہے، وہ گرم نہیں کر سکتی، اس کی تاثیر نہیں بدل سکتے تم۔ کوئی کہے جی کینچی آج کے بعد کاٹے گی نہیں بلکہ وہ گرم کرے گی، گرم کرنے تاثیر بدل سکتی ہے؟ نہیں بدل سکتی۔ دنیا کے اندر یہ ہر انسان تسلیم کرتا ہے، بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اللہ نے بتا دیا اس چیز کی تاثیر کیا ہے، اس چیز کی تاثیر کیا ہے، اس پر عمل کرو گے آگے نتیجہ کیا نکلے گا، اس پر عمل کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا۔ دنیا کے اندر برف کی تاثیر صدیاں گزر گئی، نہیں بدلی، کینچی کی تاثیر نہیں بدلی، آگ کی تاثیر نہیں بدلی، اللہ اور اس کے حکموں کی تاثیر بھی نہیں بدلی آج تک۔ وہ ویسے کے ویسے ہیں۔ جن حکموں پر چل کے صحابہ کرام نے ترقی کی وہ تاثیر تھی اور آج بھی باقی ہے، انہی حکموں پر چل کر آج بھی ہم دنیا میں عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں آگ کی تاثیر ختم ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ کہ چھری کی تاثیر ختم ہو سکتی ہے کہ چھری کی تاثیر کاٹنا ہے، لیکن رب کا حکم آ جائے تو چھری کاٹنے سے بھی رک جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا نہیں کر سکے، قربان نہ ہوئے۔ سمندر کی تاثیر ڈبونے کی کوئی آ جائے ڈبو دیتا ہے، اللہ کا حکم آ جائے تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر وہاں سے راستہ بناتا ہوا نکل جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر تاثیر ختم ہو رہی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتا دیے ان کی تاثیر نہ بدل سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے، یہ باقی رہنے والی ہے، یہ نہیں ختم ہونے والی۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی باتیں بہت زیادہ، میں چند مختصر باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں 5 چیزیں عام ہو جائیں گی تو 5 ان کے اندر اس کے اثرات آئیں گے، تاثیر۔ ان میں ایک چیز فرمائی، جب بے حیائی آ جائے گی تو تمہارے اندر وہ خرابیاں، وہ بیماریاں آئیں گی جو تمہارے پرانے لوگوں کے اندر نہیں تھی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نئی سے نئی بیماری، نئی سے نئی بیماری کیوں آ رہی ہے؟ بے حیائی عروج پر پہنچ چکی ہے، اتنے عروج پر پہنچ چکی ہے، آج گھر گھر کا مسئلہ خراب ہو چکا۔ حیا کو ہمارے اندر سے ختم کر دیا گیا اور یہ نعرہ لگا دیا گیا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ وہ میں نے بتا دیا جسم تمہاری مرضی، تو ذرا مرضی استعمال کر کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا جسم کے اوپر کیسی مرضی چلتی ہے تمہاری۔ اور دوسری بات، دنیا کے اندر انسان کاشتکاری کرتا ہے، گھر میں پودا لگائے، باہر کھیت ہے، کھیت میں اپنی کھیتی لگائے، چھوٹا پودا ہو بڑا پودا ہو کوئی بھی ہو، وہاں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1 اس کے لیے پانی چاہیے، پانی حیات ہے، پانی میں زندگی ہے۔ کسی پودے کو اگر پانی نہیں ملتا تو وہ پودا آگے نہیں بڑھ سکتا، ختم ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، ختم ہو گیا۔ چاہے وہ کھیت میں لگائے، چاہے گھر میں گملے میں لا کر لگائے پودا،
پانی ضروری. نمبر 2 اس کے لیے کھاد ضروری ہے. کھاد اس مٹی کے اندر طاقت پیدا کر کے اس پھل کو، اس پھول کو، اس درخت کو پوری توانائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا پھل پورا دیتی ہے. یہ دنیا کے اندر ہر انسان جانتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اس کے ساتھ ساتھ اس کو آگ سے بچایا جاتا ہے. کسی بھی کھیتی کے قریب آگ نہیں ہوتی. آگ آ گئی ختم ہو گئی. گندم بالکل تیار کھڑی ہے، آگ اس کے قریب فائدہ دے گی نقصان دے گی، جلا کر راکھ کر دے گی. کپاس کی فصل تیار کھڑی ہے، آگ آ گئی خراب کر دے گی، تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی. گھر میں پودا ہے، اس کے قریب آپ لگائیں، پودا مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ آگ اس کو نقصان دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کا پودا عطا فرمایا ہے. ایمان کا پودا. اس ایمان کے پودے کو پانی بھی چاہیے، اس ایمان کے پودے کو کھاد بھی چاہیے، اس ایمان کے پودے کو آگ سے بھی بچانا ہے. آج بڑی اشد ضرورت ہے اس بات کی. آج ہمارے ایمان کے پودے کو آگ لگائی جا رہی ہے، آگ لگا کر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایمان کا پودا جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے مجھے اور آپ کو عطا فرما دی، بغیر مانگے عطا فرما دی. ہم نے نہیں مانگا تھا، اللہ نے بغیر مانگے مسلمان گھروں میں پیدا فرما کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نواز دیا ہے، جو جنت کی چابی ہمیں عطا فرما دی. اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو رب تعالیٰ کی کہ رب تعالیٰ نے اتنی بڑی کرم نوازی اور مہربانی فرما دی. یہ پودا ہمیں عطا کیا. اس کا پانی کیا ہے؟ اس کا پانی ذکر اللہ ہے، اس کا پانی اللہ کی عبادت ہے. جتنا اللہ کو یاد کریں گے یہ ایمان کا پودا ہرا بھرا اور بڑھتا چلا جائے گا. ایمان کا پودا ہرا بھرا ہوگا. اگر اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ذکر اللہ نہ ہو تو پھر ایمان کا پودا ختم ہونا شروع ہو جائے. اس لیے پہلی چیز ہے ذکر اللہ، اعمال. اور میں عرض کرتا رہا ہوں بار بار، ہمارے اعمال پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہمیں دور کیا گیا نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے. آج بہت سارے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں ان عبادات کی کیا ضرورت ہے. نعوذ باللہ، ایسا انسان ہے، ایسے انسان ہے، کیا ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی گندم ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ. اگر ایسی باتیں کرے گا تو اس انسان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو دنیا کے اندر انسان اور جانور دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ جانور سے بھی بدتر ہے. جانور بھی اپنے مالک کی تعریف کرتا ہے، اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہے. ایک انسان ہو کر اپنے رب کا شکر ادا نہ کرے تو اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ایمان کا پودا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ ذکر اللہ کا، انشاءاللہ تلاوت کا، انشاءاللہ عبادات کا. شعبان کا مہینہ شام سے شروع ہونے والا ہے، آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. ہم میں سے ہر ساتھی ابھی سے ہی اہتمام کرے گا کہ انشاءاللہ اب سے ہم نے اللہ کی پوری عبادت کرنی ہے انشاءاللہ. اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لو، بس اہتمام کر، پھر دیکھیں آگے کام کیا بنتا ہے. بہرحال دوسرا اس کے لیے کھاد چاہیے. کھاد کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے دلوں میں کچھ جذبات رکھے ہیں، کچھ خواہشات رکھی ہیں، کچھ تمنائیں رکھی ہیں. ہمارے دل میں کچھ جذبات آتے ہیں، میں یوں کر لوں، میں یوں کر لوں، میں یوں کر لوں. جذبہ آیا، لیکن دیکھنا ہے اللہ نے اس جذبے کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی. اللہ نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی. میرے مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے بات سمجھانے کے لیے. فرمایا جہاں ماں باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہو اور بچے کو وہ روکتے ہیں کہ بیٹا باہر سے کسی سے کوئی چیز نہیں لینا. آج بھی ہوتا، ماں جب بچہ پہلی مرتبہ سفر پر نکلتا ہے، بیٹا رستے سے کسی سے کوئی چیز نہ لینا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. سمجھاتی کہ نہیں سمجھاتی؟ تو بچے کو باپ ساتھ لے کر گیا کسی جگہ پر، کسی دوست کے گھر میں، دوست کے یہاں جا کر بیٹھا، کھانا کھایا. دوست کوئی پیسہ پکڑاتا ہے، کوئی ٹافی دیتا ہے، کوئی چاکلیٹ دیتا ہے، تو جو بچہ ہوتا ہے وہ نہیں پکڑتا. جس کی تربیت صحیح ہو، صحیح طریقے سے تربیت، بیٹا نہیں لینا ہماری اجازت کے بغیر. بچہ کیا کرتا ہے؟ باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کے چہرے کی طرف سر اٹھا کر دیکھتا ہے باپ کیا کہتا ہے. باپ سر ہلا دے تو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، باپ سر نہ ہلائے منع کر دے تو وہ روک دیتا ہے. بچہ اپنے آپ کو یہاں تک کنٹرول کرتا ہے کہ میرے ابا خوش ہوں گے تو میں لے لیتا ہوں، نہیں خوش تو نہیں. فرمایا اپنا بھی چہرہ اٹھا کر اپنے رب کی طرف دیکھا کرو کہ اللہ دل میں یہ جذبہ آ رہا ہے، میں کر لوں کہ نہ کروں، یہ کر لوں کہ نہ کروں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی؟ فرمایا اگر ہاں آ جائے تو کر لو، اگر ہاں نہ آئے تو کتنا ہی بڑا جذبہ کیوں نہ ہو اللہ کے لیے اس کو قربان کر دو. یہ جو ہم نے قربان کیا، یہ جو اپنی خواہش کو مارا، یہ جو اپنے جذبے کو مارا، یہ نہ سمجھے کہ بات ختم ہو گئی. نہیں، اسی پر اللہ دل میں اپنی محبت کا سورج روشن فرما دیتے ہیں.
یہ وہ کھاد ہے جو دل کو چاہیے کہ دل کی یہ جو تمنائیں ہیں وہ تمنائیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہیں، جو رب کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ دنیا کو دیکھا، دنیا فیس بک کی گندگی میں، یوٹیوب کی گندگی میں، نوجوانوں کے لڑکیوں سے تعلق اور غلط ناجائز تعلق ہے، دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے جوان آدمی کے، میں بھی اس طرف چلا جاؤں، میں بھی اس طرف چلا جاؤں، میں بھی یہ کر لوں، لیکن وہ اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے، اجازت نہیں ہے، وہ اس جذبے کو مارتا ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے، چوٹ ٹھیک ٹھاک لگتی ہے، لیکن جب یہ چوٹ لگتی ہے تو دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ملتا، یہ وہ کھاد ہے جو ایمان کے پودے کو ترقی دیتی ہے، اس لیے اس کا ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر اس کے سامنے بڑے بڑے بھی آ جائیں وہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہی حضرات صحابہ کرام کی صفت تھی کہ آگ میں ڈلنا گوارا کر لیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگاروں پر جلنا گوارا کر لیا، لیکن احد اپنے رب کا نام زبان سے چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر ہے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ترقی پکڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اس وقت اللہ کا بڑا پیار بھی آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں وہ پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر، حسرت زدہ دل ہے کہ دل چاہ رہا ہے یہ کام کروں میں نہیں کرتا، یہ حسرت زدہ دل ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں وہ پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، جیسے ماں اپنے بچے کو چوم کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، ایسے اللہ اس کو اپنی آغوش محبت میں لے لیتے ہیں، اس کو ایسا پیار عطا فرماتے اور ہر آدمی محسوس کرتا ہے اللہ نے میرے دل کا پیار لیا، مجھے اللہ نے مزہ عطا فرمایا۔ یہ ہے کھاد۔ اور تیسرا کیا ہے؟ آگ کیا ہے؟ آگ گناہ ہے، یہ بے حیائی کا اس وقت جو کینسر پھیل چکا، یہ بے حیائی کا کینسر، یہ آگ ہے جو ہمارے ایمان کے پودے کو ختم کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جہاں آگ ہوگی وہاں ایمان کا پودا ہرا بھرا نہیں ہوگا، طاقتور نہیں ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ جیسے جیسے نافرمانی سے بچاتے جائیں گے ویسے ویسے ایمان کا پودا مضبوط بھی ہوگا، ترقی بھی پکڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دو باتیں میں نے عرض کی۔ پہلی بات، کسی دنیا والے کو بتانے کا حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے تم نے زندگی کیسے گزارنی، جسم اللہ کا اور جسم کے اندر جتنی بھی نعمتیں سب اللہ کی، لہذا اللہ ہی کو حق ہے وہ ہمیں بتائیں اور ان کے پیغمبر، ان کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی۔ اور دوسرا، اپنے اس ایمان کے پودے کی حفاظت کرنی۔ اس وقت جو سب سے بڑا حملہ ہے وہ حملہ ہماری حیا پر ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے، کبھی عورت مارچ کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر ہماری اسلامی تہذیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اسلامی تہذیب پر۔ یاد رکھیں، ایک ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے ساتھیوں نے پڑھا ہوگا، ایک کہتے ہیں مشرقی تہذیب، ایک ہے مغربی تہذیب۔ مشرقی تہذیب، مشرقی کلچر کس کو کہتے ہیں؟ مشرقی کلچر وہ ہے جو ہمارے اندر ہے، جو اسلام نے کلچر دیا، جو اسلام نے تہذیب دی، جو اسلام نے طور و اطوار دیے، اسلام نے بتایا یوں زندگی گزارو، اور ہمارے آبا و اجداد پیچھے سب کے سب اس مشرقی تہذیب کے مطابق زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ یورپ کی تہذیب مغربی تہذیب ہے، یورپ کا کلچر مغربی کلچر ہے، اس مغربی کلچر کو ہمارے مشرقی کلچر کے اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ ان کا مشرقی کلچر تباہ ہو جائے، لیکن یاد رکھے جو بندہ بھی مغرب کی طرف جاتا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج روز غروب ہو کر مغرب کی طرف جا کر ڈوب کر وہ بتاتا ہے مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، تمہاری تہذیب، تمہارا طلوع، تمہاری ساری زندگی کے اندر ترقی کا راز مضمر ہے مشرق کی طرف۔ مشرق سے سورج نکلتا ہے، آب و تاب سے نکلتا ہے، اسی طریقے سے تم جب اسلامی تہذیب پر عمل کرو گے آب و تاب سے پوری دنیا کے اندر چمکو گے۔ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، سورج نکلتا ہے، ہمیں روشنی پر کتنا یقین ہوتا ہے کہ روشنی ہو گئی، لیکن اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اس سے بڑھ کر یقین ہے۔ آپ نے جو فرما دیا حق پر سچ فرما دیا، اور جو عمل کرے گا اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ انشاءاللہ ہاتھ سے کچھ نہیں جائے گا بلکہ بہت کچھ آئے گا، جائے گا کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھے، بہت سارے سمجھتے ہیں شاید دین پر عمل کرنے میں نوجوان بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم چلیں گے تو پتہ نہیں کچھ چھوٹ جائے گا، کچھ نہیں چھوٹے گا، کچھ نہیں چھوٹے گا۔ انشاءاللہ اللہ دوسروں سے بڑھ کر بھی دیں گے اور زندگی کا اصل مزہ بھی عطا فرمائیں گے۔ ہمیں تو دیکھا ہی نہیں زندگی کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ گناہوں کے اندر انسان پڑ رہا ہے صبح سے شام تک، اس کو مزہ کہتے ہیں۔ کوئی مزہ تھوڑی ہے کہ دل کے اندر 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہے، کیسے یہ بندہ سکون میں رہے گا، کیسے یہ چین کے اندر رہے گا، کیسے اطمینان کے اندر رہے گا۔ یہ ہمیں حیا کا حکم دیا گیا، اور حیا جیسے مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ باحیا
جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, گھر کے اندر آپ کا ازار مبارک کچھ اوپر تھا, گھٹنے سے نیچے تھا لیکن ٹخنے سے اوپر تھا کہ پنڈلیاں بھی نظر آ رہی تھی, ایسے اوپر تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تشریف فرما رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے. جیسے ہی باہر سے آواز آئی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی کہ میں اندر آ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار مبارک ٹھیک کیا, پنڈلی کو چھپایا اور ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے. عرض کیا کہ پہلے سب آئے, آپ نے ایسا نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر کر لیا. فرمایا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں اس سے کیسے حیا نہ کریں. اس لیے تو 2 بیٹیاں عطا فرمائے. حیا مرد کا بھی ذمہ داری ہے. مرد کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا با حیا ہے. وہ ڈرتا ہے. جو مرد, جو نوجوان اپنی جوانی کو اپنے گرم خون کو بچاتا ہے کہ میں آج کسی کی بہن بیٹی کی زندگی خراب کروں گا, کل ایسا نہ ہو کہ میری بہن بیٹی پر یہ واقعہ آ جائے. الامان والحفیظ, اللہ محفوظ رکھے. وہ دیکھتا ہے کسی کی بیٹی کی طرف نظر اٹھنے والی تھی کہ اپنی بیٹی کا خیال آ گیا, آج میں کسی کی بیٹی کو خراب کروں گا, کل میری بیٹی پر کوئی نظر نہ ڈال دے. آج میں اگر کسی کی بیوی کے اوپر نظر ڈال کر اس کو خراب کروں گا, کل کہیں میری بیوی کے اوپر نظر نہ پڑ جائے. وہ ڈرتا ہے, اس کے دل میں یہ خوف ہے. وہ اپنے گرم خون کو, اپنے جوانی کے خون کو, اپنی جوانی کی زندگی کو وہ اللہ پر فدا کرتا ہے. وہ دنیا کے اوپر فدا کر کے اس کو ضائع نہیں کرتا, اس کو کالا نہیں کرتا, اس کو تاریکیوں کے اندر نہیں لے کر جاتا. ایسا آدمی جب ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں. یہ ذمہ داری ہے. حیا مرد کا بھی جوہر ہے, مرد کا بھی, عورت کا بھی جوہر ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بیٹے کا شہید ہو گئے, وہ آئے اور آ کر پوچھنے لگی. ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے, بھائی بھی شہید ہو گئے, 2-3 افراد گھر کے شہید ہو گئے, اور آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بتلا دو. کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا, تمہارا فلاں شہید ہو گیا, تمہارا فلاں شہید ہو گیا. کہا ان کی مجھے پرواہ نہیں ہے. بتایا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے. کہا میرا سارا کنبہ قربان ہو جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہے. مجھے ایسی محبت ہے. اور اس وقت جب آئیں حالات پوچھتے ہوئے تو کیفیت کیا تھی؟ پردے کے اندر آئیں. کسی نے پوچھا کہ ابھی بھی پردے کے اندر ہو, ابھی تو تمہارے اوپر اتنی مصائب آ گئے, تکلیفیں آ گئی ہیں کہ بیٹا بھی شہید ہو گیا, فلاں بھی شہید ہو گیا, اب تو انسان کو اپنی پرواہ نہیں رہتی. اس وقت بھی تم پردے کے اندر آ رہی ہو, اپنے آپ کو چھپا کر آ رہی ہو. کہا کہ میرا بیٹا گیا ہے, میری حیا فوت نہیں ہوگی, میری حیا اب بھی باقی ہے. یہ حیا کا وہ درجہ ہے, وہ درجہ, یہ درجہ باقی رکھنا ضروری ہے. اور آج یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج گھروں کے اندر بھی بچیوں کو مائیں جینز کی پینٹ پہنا رہی ہیں, ہاف اسکرٹ پہنائی جا رہی ہے. بچوں کا کپڑے پورے بچیوں کے آدھے ہیں, ان کی ٹانگیں بھی ننگی ہیں, ان کے بازو بھی ننگے ہیں. ناجائز ہے, غلط ہے. کیسے کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیں, اگر کوئی ماں باپ اپنے بچہ جب چھوٹا ہے, ابھی وہ مکلف نہیں ہے, وہ تو مکلف نہیں ہے, اگر کوئی ایسا غلط کام کیا جائے گا ماں باپ کی پکڑ ہوگی. بچہ تو مکلف نہیں, بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا. حدیث شریف میں فرما دیا گیا کل مولود یولد فطرت علی فطرت الاسلام کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کی فطرت میں حیا ہوتی ہے, اس کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ الگ بات ہے ماں باپ اس کو یہودی بنا دے, ماں باپ اس کو عیسائی بنا دے, ماں باپ اس کو ایسے ماحول کے اندر پروان چڑھا دے جس کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو جائے. ورنہ اس کی زندگی میں چھوٹا بچہ وہ جو گھر میں اپنے آپ کو چھپاتا ہے, جب تھوڑا سا وہ سمجھدار ہونے لگتا ہے, تھوڑی سی سوجھ بوجھ آتی ہے, تو وہ ننگا کسی کے سامنے نہیں آتا, اپنے آپ کو چھپاتا ہے, پردے کے پیچھے ہو گیا فون, اور جہاں کوئی آیا شور مچا دیا, بشرطے کہ ماں باپ نے تربیت ٹھیک کی ہو, ماں باپ نے تربیت ٹھیک کی ہو. لیکن کیا مانے کا کیا ہوا, تیری بہن نے تجھے دیکھ لیا تو کیا مسئلہ ہے, نعوذ باللہ. یہ کوئی معمولی بات ہے, ختم کر دی حیا, وہی ختم کر دی. تیرے ابا نے دیکھ لیا کیا ہو گیا, نا بچہ ایک حد تک ہے, ماں اس کو استنجا کرا سکتی ہے ایک حد تک, اس کے بعد ماں کو بھی اجازت نہیں اس کا سطر دیکھنے کی, تو دوسرے کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ جو بچہ گھر میں ننگا مسلسل پھرتا رہے گا اس کی تو حیا ہم نے پہلے ہی ختم کر دی. اس کے سامنے کوئی بات ہی نہیں رہی کہ میرا ناک سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ, یہ بھلے کوئی بھی دیکھے اس کے دل پر کوئی نہیں جو رینگتی. آج کتنے ایسے بچے بڑے ہو چکے ہیں, وہ نالیوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں کہ ان کی سطر پر کسی کی نظر پڑ رہی ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں, نعوذ باللہ. یہ حیا ختم ہو گئی. یہ معمولی بات نہیں. جب حیا نکلتی ہے تو پھر بچہ باپ کا نہیں رہتا, پھر بچی ماں کی نہیں رہتی, پھر بڑوں کے نہیں رہتے, پھر ان کا سامنا کرتے ہیں. اور کتنے ایسے واقعات اب تک آ چکے ہیں, صرف ایسے نہیں کہ میں بتا رہا ہوں, ان مشاہدات ہیں اور اخبارات کے واقعات ہیں. بیٹی نے باپ کو گولی مار دی, بیٹے نے ماں کو گولی مار دی. کیوں مار دی؟ اس لیے کہ یہ ہمارے آشنا کے ساتھ جانے نہیں دیتا, یہ میرے یار کے ساتھ مجھے جانے نہیں دیتا, نعوذ باللہ. یہ حیا جب اٹھتی ہے
تو پھر باپ کی عزت بھی ختم، ماں کا شفقت اور محبت بھی ختم، پھر رشتے اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتے، آنکھوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے انسان، پھر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی عشق میں، اپنی محبت کے اندر مگن ہو کر وہ ساری دنیا کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا سب سے پہلا نظر کی حفاظت، اپنی نظر کی حفاظت کرو، اور نظر کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان آ گیا کہ مومنین سے فرما دیجئے اپنی باز نگاہوں کو پست رکھو، مومن عورتوں سے فرما دیجئے اپنی باز نگاہوں کو پست رکھو۔ یہ نگاہ سب سے بڑی چیز ہے جو سب سے پہلا وار دل پر کرتی ہے جا کر، اس نگاہ کی جس کی حفاظت ہو گئی، اس کے دل کی حفاظت، جس کے دل کی حفاظت ہو گئی، بس اس کا کام بن گیا، کیونکہ دشمن دو ہی جگہ حملہ کرتا ہے، یا تو سرحد سے حملہ کرے گا یا دارالخلافہ پر حملہ کرے گا۔ سرحد ہماری آنکھ ہے، دارالخلافہ ہمارا دل ہے، دونوں محفوظ ہو گئے تو دونوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس کی ضرورت ہے اس وقت، اس اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب کو، مشرقی کلچر کو پھیلانے کی ضرورت ہے، مغربیت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مغربی کلچر جو ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہے، نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، بڑوں سے بھی گزارش ہے، اپنے گھروں میں جا کر بھی اس بات کو پھیلایا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ یہ محبت کیا ہے، یہ دنیا کی مغربیت کیا ہے کہتی ہے، کچھ نہیں، اصل چیز رکھی ہے اسلام میں، رکھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں میں رکھی ہے، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں چین عطا فرمائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔